بندہ کامیاب ہو. لیکن کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، فائدہ کس میں، نقصان. اب یہ انسان اپنی عقل سے، کیونکہ انسان تو اس کی عقل ناقص ہے، انسان کا علم ناقص ہے، اپنی عقل سے فیصلہ کرے گا تو کیا ہے، نقصان اٹھائے گا. یہ چھوٹا سا بچہ ہے نا، اس کا فائدہ کس میں، باپ کی مان کے چاہیے. بچے کو تو نہیں پتا، وہ سانپ کو رسی سمجھ کے پکڑ لے، سونے کی ڈلی کو پتھر سمجھ کے بچہ. بجلی کی تار کو ہاتھ لگا دے گا، وہ نہیں چاہتا کہ میرا ہاتھ مجھے کرنٹ لگے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے. آگ کے انگارے کو اٹھا لے گا، وہ نہیں چاہتا میرا ہاتھ جل جائے، اسے بچہ ہے. انسان کی سمجھ ناقص ہے، علم ناقص ہے. اگر اپنے علم پر، اپنی سمجھ پر چلے گا تو ناکام ہو جائے گا. اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو جو دنیا میں بھیجا انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت کی دعا مانگنا ضروری ہے. انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کہ انسانوں کو ہدایت مل جائے. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت دل کا نور ہے. ہدایت کیا ہے؟ دل کا ایک، جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے. دنیا کو دھوکہ نظر آتا ہے، یہ نہیں کہ نظر آتی ہے ہی دھوکہ، اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ واقعی دھوکہ ہے. ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے، اب خواب میں بادشاہ بنا ہوا ہے، خواب میں وزیر بنا ہوا ہے، خواب میں جہاز اڑا رہا ہے، خواب میں مال میں بیٹھا ہوا ہے، خواب میں پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے. اور جب آنکھ کھلی تو کیا تھا، کچھ بھی نہیں، کہ وہ کیا تھا، کہ وہ تو خواب تھا. جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے آدمی کو دنیا کیا ہے، سب دھوکہ ہے، سب کھیل تماشا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ کو فرماتے ہیں دنیا دھوکہ ہے. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، دنیا کا زمان تھوڑا سا. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کان کھول کے سنو کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. اللہ شکوہ فرما رہے ہیں کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت تو بہت بہتر تھی اور ہمیشہ رہنے والی چیز تھی. تو رو پڑے کہ ہاں ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی، ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی. جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے پھر دنیا سے دل ہٹ جاتا ہے اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے. اللہ نے انسان کے لیے کیا ہمیشہ رہنے کے لیے جنت بنائی ہے جہاں ہر خواہش پوری ہوگی. آپ لاکھ کما رہے ہو، کروڑ کما لو، خواہشات پوری نہیں ہونی. 1 کروڑ کما رہے ہو، 10 کروڑ کما لو، 10 ارب کما لو. آپ کے پاس 1 پلازہ ہے، 10 بنا لو. 10 کنال کا بنگلہ ہے، 20 کنال کا بنا. دنیا میں نہیں خواہشات پوری ہوتی. 1 کلو کا برتن ہو، اس میں 5 کلو پانی ڈالنا چاہو، کتنی بڑی جہالت. وہ برتن ہی چھوٹا ہے بھائی. انسان کی خواہشات بہت زیادہ ہیں اور دنیا کا ظرف چھوٹا سا. آدمی کی خواہش ہے کہ مجھے موت نہ آئے، موت کے لفظ سے گھبراہٹ ہوتی ہے. اب لاکھ زور لگا ہے، موت تو آنی ہے. بڑے سے بڑا پہلوان بھی بن جائے پھر بھی موت، بڑے سے بڑا بزرگ بن جائے پھر بھی موت، بڑے سے بڑا وزیر بن جائے پھر بھی موت. کچھ بھی مرنا تو ہے. یہ تو جنت میں اعلان ہوگا، ان لکم من تحیوا فلا تموتوا ابدا.
اب ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں ہے۔ لاکھوں سال گزر جائیں گے، موت ہی نہیں، نہیں کروڑوں سال گزر جائیں گے، کبھی دنیا میں نہیں، دنیا میں تو مرنا ہے۔ تو آدمی کی خواہش ہے بڑھاپا نہ ہے، آدمی کی خواہش کیا ہے؟ اب دنیا میں لاکھ سو لگاؤ، بڑھاپا تو آئے گا، لاکھ چھپائے لگ پتہ جاتا ہے کہ نہیں بس ہو گئی ہے۔ آج کسی کو یہ جو عمر ہوتی ہے نا آدمی کی 40 سال 50 سال، اسے کوئی بابا جی کہتے ہیں نا، اسے بڑا بوجھ سا آتا ہے، ہو جاتا ہے تو مجھے بابا کہہ رہے ہو۔ اور کسی بابا جی کو، کسی بوڑھے کو کہتے ہو نا کہ آپ بڑے جوان لگ رہے ہو، بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ تو آدمی چاہتا ہے مجھے بڑھاپا نہ آئے، نہیں بڑھاپا تو آنے ہی آنا ہے۔ جتنے جوان بیٹھے ہوئے چند دنوں کی بات ہے کیا ہو جائیں گے، اور یہ جتنے بوڑھے بیٹھے ہوئے چند دنوں کی بات تھی کہ کیا تھے، جوان تھے، اب بوڑھے اور پھر ختم۔ تو جنت میں یہ خواہش پوری ہوگی کیا، اب ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا، واہ واہ، لاکھوں سال گزر جائیں گے، بارش بیٹھ نہیں ہوں گے بھائی، کروڑوں صدیاں گزر جائیں گی، کبھی چہرے میں جھریاں نہیں پڑیں گی۔ یا تو 15-20 سال بعد کبھی کسی سے ملاقات ہوتی ہے نا، اور کہتے ہو اور تم تو بوڑھے ہو گئے، وہ کہتے ہیں تم بھی ہو گئے۔ تیسری آدمی کی خواہش کیا ہے، کوئی بیماری نہ آئے، کوئی بیماری نہ آئے۔ آدمی چاہتا مجھے کوئی بیماری نہ لگے، لیکن دنیا میں کوئی جب ڈاکٹر صاحب بیمار، عجیب بات، کون سے ڈاکٹر صاحب؟ آنکھوں کے ڈاکٹر آنکھیں خراب، بچوں کا ڈاکٹر اپنے بچے بیمار، دل کا ڈاکٹر دل کا، پٹھوں کا ڈاکٹر اپنے پٹھے۔ ایک ڈاکٹر ہے اسپتال ہے، بڑا مشہور ڈاکٹر ہے، وہ پٹھوں کا بڑا نام ہے، بڑی شہرت ہے، بڑی دور دور سے لوگ آتے ہیں علاج کروانے کے لیے۔ لیکن وہ ڈاکٹر صاحب جب پہنچتے ہیں نا اسپتال، تو ان کے گن مین باڈی گارڈ جو ہے وہ پہلے سے وہاں تیار کرتے ہوتے ہیں۔ یہ گاڑی سے اترتے تو ایک دائیں چلتا ہے، ایک بائیں چلتا ہے، ان کے ساتھ ساتھ ان کو کمرے تک پہنچاتے ہیں، کیوں کہ اسپتال میں رش بہت ہوتا ہے، تو کسی کا دھکا نہ لگ جائے، ڈاکٹر صاحب گر نہ جائیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی پٹھیں بہت کمزور ہیں۔ سر کا درد، کوئی پیٹ کا درد، کوئی آنکھ کا درد، کوئی کان کا درد، کوئی جگر کا مسئلہ، گردوں کا مسئلہ، پٹھوں کا مسئلہ، دوائیں، ہسپتال، دوائیں، میڈیکل اسٹور۔ یہ تو جنت میں اعلان ہوگا، إِنَّ لَكُمْ مَنْ تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، اب ہمیشہ تندرست رہو گے، آج کے بعد کبھی کوئی بیماری نہیں ہے۔